حدیث قدسی اٹھا کے دیکھو، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب نے کہا اپنے محبوب ولیوں کے تعلق سے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب میرا بندہ، میرا محبوب ولی مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اسی وقت دیتا ہوں، وہی دیتا ہوں جو وہ مانگ لیتا ہے۔ ولیوں کی بات کو ٹالا نہیں جاتا، اسی وقت دیتا اللہ، وہی دیتا جو وہ کہہ دیتا ہے۔ اب دیکھیے ایک مثال بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک بچپن ہے، سرکار غوث العظم کا بچپن ہے، 7 سال کی عمر ہے، ہاتھ میں بال لے کے ایسے کھیل رہے ہیں سرکار غوث العظم، کھیل رہے ہیں۔ ایک بڑھیا ایک جوان عورت کو لے کر روتی ہوئی وہاں سے گزر رہی۔ غوث پاک نے گیند ہاتھ میں پکڑ لی، بال، پوچھا مائی کیوں رو رہی ہو، مائی کیوں رو رہی ہو، مائی کیوں رو رہی ہو؟ بیٹے کہا بیٹے تو چھوٹا ہے، تو میری بات نہیں سمجھے گا، مائی بتانے میں تیرا کیا جاتا ہے، بتا دے۔ تو سرکار غوث العظم نے بار بار اصرار کرنے پر وہ بڑھیا نے بتایا کہ بیٹا یہ جو خاتون ہے میری بہو ہے، کئی زمانہ ہو گیا اس کی میرے بیٹے سے شادی ہوئی، لیکن اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے تمام طبیبوں حکیموں سے اس کے علاج کروا لیا، اب فلاں ولی اللہ کے پاس گئی تھی، وہ مراقبہ کیے، لوح محفوظ دیکھ کے بتائے کہ اس کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اب مجھے کبھی پوترے نہیں ہوں گے، اس لیے میں اب بد نصیب وہ جو سلسلہ میرا نسب کا حضرت آدم سے چلا رہا تھا وہ میرے بیٹے پر رک گیا، اسی بد نصیبی پہ روتے ہوئے جا رہی ہوں۔ تو غوث پاک یہ سنے تو بولے مائی اتنی سی بات، اتنی چھوٹی بات کے لیے پریشان ہوتی ہے؟ مائی پریشان نہ ہو، رونا بند کر، جا اللہ تجھ کو 11 پوترے عطا کر دیں گا۔ بولے سرکار غوث پاک کی بات سنی، چھوٹے تھے غوث پاک عمر میں، 7 سال کی عمر کے تھے، اس کو معلوم نہیں وہ غوث العظم ہے، بلکہ وہ نہیں پہچانتی تھی غوث العظم سرکار کو، وہ مسکرا لیتے چلے گئی، اے چھوٹا بچہ بولا بلکہ مسکرا لیتے چلے گئی۔ مگر الحمدللہ دوسرے ہی مہینے میں اس کے گھر میں اس کی بہو کو خوشخبری نصیب ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا، پہلا پوترا، دوسرا پوترا، تیسرا پوترا، 11 پوترے ہو گئے، اور انہیں ادھر غوث العظم کو ڈھونڈ رہی کہ سرکار غوث العظم ہے کہاں، کون ہے یہ بچہ جو اتنی خوشخبری مجھے دیا؟ اب غوث پاک کو ڈھونڈ رہی ہے، غوث پاک سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جب سرکار غوث العظم اپنی ولایت کا اعلان کیے، وہ بڑھیا پوچھنے لگی کون ہے وہ شخص جو یہ اعلان کرتا ہے قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، کون ہے وہ؟ تو اس بڑھیا کو بتلا گیا ایک نوجوان ہے، بغداد کی جامع مسجد سے یہ اعلان کر رہا ہے، سارے اولیاء اس کے قدم لے کے اپنی گردنوں پہ رکھ رہے ہیں۔ تو بڑھیا سمجھ گئی یہ وہی بچہ ہے جو 11 سال پہلے مجھے خوشخبری سنا دیا تھا، 11 پوتروں کی خوشخبری دیا تھا۔ دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی خانقاہ عبدالقادر میں آئی، سرکار غوث اعظم کے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی عبدالقادر میرا ایک سوال ہے، مسئلہ حل کر دو، میں پھر بے فکر ہو جاؤں گی۔ کہا مائی بتا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں اس وقت اللہ کے ولی کی پاس سے آ رہی تھی، انہوں نے لوح محفوظ دیکھ کے کہا تھا کہ اب تیرے مقدر میں کوئی اولاد، کوئی پوترا نہیں ہے، اور میرا ایمان ہے خدا کی قسم وہ ولی اللہ سچا ہے، لیکن عبدالقادر آپ نے کہا تھا 11 پوترے ہوں گے، وہ ولی کہہ رہے تھے کوئی اولاد، تم نے کہا 11 پوترے ہیں، تو میرے 11 پوترے آنگن میں ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ بھی سچے ہیں، آپ بھی سچے ہیں، وہ کہہ رہے اولاد نہیں، تم کہہ رہے ہو 11 پوترے، تو پھر 11 پوترے ہوئے، بات کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم نے کہا مائی سن، جب تم اس بزرگ کے پاس گئی تھی وہ لوح محفوظ دیکھ کے کہہ رہے تھے اس وقت تک تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں نے کہہ دیا 11 پوترے ہوں گے،
اسی وقت رب نے کہا فرشتوں میرے عبد القادر نے کہہ دیا اس کے مقدر میں اولاد کا ہونا لکھ دیا جائے. اللہ اکبر. یہ ہے ولی کی زبان. ادھر ولی کی زبان کھلتی ہے, ادھر مقدر لکھ دیا جاتا ہے. آج کے بعد آپ کو بھی کوئی پوچھے ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو, سینہ ٹھوک کے جواب دو جو مقدر میں لکھا نہیں ہے وہ لکھانے کے لیے جاتے ہیں. کل سے تم لوگ ایسا چلنا, ایسا لوگاں پوچھے کئی کو ایسا چل, غوث پاک کا غلام ہوں بولنا سینہ ٹھوک کے, اجمیر والے آقا کا صدقہ کھاتا ہوں بولنا سینہ ٹھوک کے. آقاؤں سے نسبت ہے اپنی, بات سمجھ رہے ہیں, آقاؤں سے نسبت ہے. پٹھے کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے تو اتنا کر رہا, ہمارے پیچھے تو 6000 آقا ہیں کھڑے ہوئے. سلسلے قادریہ کے سارے بزرگ ہمارے ساتھ, سلسلے چشتیہ کے بزرگ ہمارے ساتھ, سلسلے جنیدیہ کے بزرگ ہمارے ساتھ, سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ ہمارے ساتھ, سلسلے شوہروردیہ کے امام کا مرید و خلیفہ, سارے دکن کا آقا بابا شرف الدین ہمارے ساتھ. پھر اپنی حالت کیسی رہنا, اوہو فقر سے رہنا, کہہ رہے بولنا ایسا, ہاں جی زانٹ سے رہنا. میاں بھائی اپن الحمدللہ. اور اب بھی علامہ کاشف فشا جیسا بول رہے تھے ویسے چلر حرکتاں بھی نہیں کرنا اپن لوگا. یہاں سے جہیز منگ لے رہے, وہاں سے وہ کر لے رہے, وہاں گٹکے مار لے رہے, وہاں سگریٹاں پی لے رہے, ہاں وہاں زردے کھا لے رہے, ان کے اوپر ظلم کر دے رہے. جھرا بولتے آٹو والا ڈر جا رہا, کیا ہوا, ارے نکو موسم. ہاں بدنام کر کے چھوڑ دیے مسلمانوں کے اس علاقے کو, بدنام کر کے چھوڑ دیا بھائی. بھائی ایسے کام مت کرو. اور ان لوگ آج آئیچ نے وہ یہ حرکتیں کر رہی سو, ان لوگوں کو کب بول, ان کے واسطے ایک نیا جلسہ رکھنا پڑتا, اپن خالی آوارے لوگ تشریف لاؤ بولنا پڑتا اس کا. ان لوگ آج آئیچ نہیں, چاقواں لے کے پھر رہے, ہاں ڈرگس کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. ڈرگس کس کی امت ہے جی ہم, اللہ اکبر. اللہ اس کا امتی بنایا جو سارے نبیوں کا سردار ہے, اللہ اس کا امتی بنایا جو اللہ کا حبیب ہے, اللہ اس کا امتی بنایا جو دھرتی پہ بیٹھ کے جنت کی ٹہنیاں توڑ دیتا ہے, اللہ اس کا امتی بنایا جو اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں, اللہ اس کا امتی بنایا جو ہاتھ اٹھا دے تو ڈوبا سورج پلٹ آ جاتا ہے. اللہ اکبر. ایسے آقا کی امت میں اللہ پیدا کیا, اور پھر پیدا کیا تو کیا اس نبی کے وسیلے سے, اس کے صدقے سے, اس کے طفیل سے. اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت, تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو. اللہ کہہ رہا ہے بہترین امت, اور یہ امت نعوذ باللہ زنا میں لگی ہوئی ہے, ڈرگس کرنے میں لگی ہوئی ہے. یہ امت نعوذ باللہ گٹکے, شراب, ماں باپ کے ساتھ نافرمانی, عیاشی میں لگی ہوئی ہے. نہیں مسلمانوں, تم عیاشی کرنے پیدا نہیں ہوئے, مسلمانوں تم گناہ کرنے پیدا نہیں ہوئے, مسلمانوں تم زنا کی مرکزوں کی زینت بننے پیدا نہیں ہوئے, تم شراب کے اڈوں کے بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اللہ نے تمہیں ساری امتوں اور سارے مذہب والوں کے لیے اللہ نے تمہیں امام بنا کر پیدا کیا ہے. تم تعمیر امت کے لیے پیدا ہوئے ہو, انسانیت کی ہدایت کے لیے پیدا ہوئے ہو, لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوئے ہو, ساری دنیا کو اچھائی کا, اخلاق کا, کردار کا, محبت کا, پیار کا, ادب کا راستہ بتانے کے لیے پیدا ہوئے ہو. مسلمانوں تم ظلم کرنے پیدا نہیں ہوئے, تم جیلوں کو جانے پیدا نہیں ہوئے, تم ریاکاری, مکاری, شرارت,
والے مصطفیٰ کا پتہ بتا دو. تم سرکار کی امت بن کے، سرکار کے غلام بن کے پیدا ہوئے ہو. میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، سرکار سے غلامی کا رشتہ نبھاؤ، سرکار سے عقیدت و محبت کا رشتہ نبھاؤ، سرکار کو اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا داتا بناؤ. آئیڈیل بنا لو رسول اللہ کی ذات کو، رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلو. جنت میں ایک دسترخوان بچھایا جائے گا. آمنہ کا لال اپنی پوری امت کو لے کے اس دسترخوان پہ بیٹھے گا. آپ بیٹھنا چاہیں گے؟ کون کون بیٹھنا چاہیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چھوڑ دیجئے. صبح فجر سے لے کے عشاء تک ایک بھی نماز نہیں پڑھے، پھر بول رہے ہیں وہ دسترخوان پہ بیٹھنا ہے. داڑیاں کاٹتے پھر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں مجھے جنت میں جانا ہے. نعوذ باللہ، روزانہ راتوں میں بچیوں سے چیٹنگ، فیس بکوں پہ عریانیت والے گندے گندے پکچرز، یوٹیوب کے اوپر گندی گندی فلمیں دیکھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں نقشبندی صاحب جنت میں جانا ہے. جھرا والوں کی جاگیر ہے جنت، جو بولے انہیں گھس جانے کے واسطے. نہیں ہوں گا دوستو ایسا جنت میں نہیں جاتے میرے بھائی. اللہ کا واسطہ یہ غلط فہمیاں اپنے دل سے نکال دو. جنت میں جانا ہو تو جنتی کردار پیدا کرو، جنتی اخلاق پیدا کرو، اپنے حلیوں کو جنتی حلیہ بناؤ، اپنے آپ کو جنتیوں کا آئیڈیل بناؤ، اپنے آپ کو جنتیوں کے نقش قدم پہ لے چلو. ارے کون ہے جنت میں رہنے والے؟ آدم تا عیسیٰ علی نبینا علیہم السلام، تمام انبیاء جنت میں ہوں گے، اور سارے نبیوں کے سردار بھی جنت میں ہوں گے. حضرت ابو بکر سے لے کے تمام صحابہ جنت میں ہوں گے، اور پھر تمام اہل بیت اطہار جنت میں ہوں گے، اور الحمدللہ سارے اولیاء اللہ جنت میں ہوں گے. ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، ان کے غلام بنو، ان کے ساتھ جنت میں چلو بنو. یہ دنیا بیکار ہے میرے بھائی.